نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت انسان سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر رشتہ داریوں کے اندر آپس میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ان سب محبتوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت خود انسان سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں، ہر محبت کے اندر کوئی نہ کوئی غرض اور مفاد ہوتا ہے، لیکن واحد اللہ رب العزت کی بندے سے محبت ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی غرض اور مفاد نہیں ہوتا ہے۔ اور بھلا اللہ رب العزت کو بندوں سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ ساری کی ساری دنیا اگر فرعون کی طرح پتھر دل بن جائے تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور اسی طرح اگر ساری کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح متقی بن جائے تو اللہ رب العزت کی شان میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب مخلوق کی عبادت سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور نافرمانی سے کوئی کمی نہیں آتی ہے، تو پھر ہم خود سوچیں کہ اللہ رب العزت اس کے باوجود بھی اگر بندے سے محبت فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت بے غرض ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، کہ تجھ سے ہر کوئی اپنی غرض کے لیے محبت رکھتا ہے، لیکن میرے بندے میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ انسان بھاگ بھاگ کر دوڑ کر گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخشنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت صرف ایک ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور اس ایک ہیلے بہانے سے اللہ رب العزت زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہی تو ہے کہ بندے نے دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ رب العزت نے کسی ایک عمل کو بہانہ بنا دیا، چھوٹے سے عمل کو اللہ نے بہانہ بنا لیا، اور انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بخشش کا بہانہ تو دیکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اول تو آدھے سے زیادہ دن تک اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کو لکھ دیں۔ آدھا دن گزر جاتا ہے لیکن وہ گناہ نامہ اعمال کے اندر لکھا نہیں جاتا۔ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے۔ جب بندہ شرمندہ ہو گیا، ندامت ہو گئی، تو پھر گناہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، جب گناہ لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ لکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت ایک نیکی کو لکھوا دیتا ہے، اور جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ رب العزت ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھواتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بندے کے ساتھ محبت ہے۔ اور اسی طرح اگر بندہ گناہ کر لے اور اس کا توبہ کی طرف دھیان اور توجہ نہ ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کے ذمے یہ بات لگا دیتے ہیں
کہ تم انسانوں کے لیے استغفار کرو، اس مخلوق کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہوا کے اندر پرندے، بلوں میں چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں، یہ سب انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذمے لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتے انسانوں کے لیے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسان زمین کے اندر آباد ہیں فرشتے ان کی طرف سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ رب العزت فرشتوں کے استغفار کو بہانہ بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بندے سے محبت ہے کہ اللہ بہانہ بنا کر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی بخشش کا ایک اور بہانہ دیکھیے کہ جب بندہ سفر کے اندر نکلتا ہے، سفر کے اندر جو تنگی اور تکلیف بندہ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت مسافر کی دعاؤں کو اس کے بدلے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں نکلو گے، جو دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اگر حالت سفر میں اپنے گناہوں کی ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں تو اللہ رب العزت جلدی سے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک اور بہانہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں، اور ایسے قبول کرتے ہیں کہ جیسے ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو بہانہ بنا کر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جب کوئی دوست کی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اگر ایک دوست اپنے دوست کی پیٹھ پیچھے اس کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کی دعا کو بہانہ بنا کر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بہانے کا ایک اور سبب دیکھ لیجئے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ساتھ بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 مرتبہ نماز کو پڑھتا ہے اس کے دل پر بھی کوئی میل نہیں رہتی، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب بندہ جمعے کی نماز آ کر پڑھ لیتا ہے تو جمعے کی نماز اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر عیدین کی نماز سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ عید کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ میرے بندو تم کھڑے ہو جاؤ، ہم نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بخشش کا ایک اور بہانہ دیکھ لیجئے کہ جب انسان کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس خوش اخلاقی کی بدولت اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں یا 2 مسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بخشش کا ایک اور بہانہ دیکھ لیجئے کہ بندہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بخشش کا ایک اور بہانہ دیکھیے
کہ انسان کے اوپر دنیا میں جو تکلیف اور بیماری آتی ہے اللہ رب العزت اس پر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کئی مرتبہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد جب اس کو شفا ملتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا کہ جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جیسے پہلے دن یہ گناہوں سے بالکل معصوم تھا، ایسے اللہ رب العزت سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اپنی صحت کے زمانے میں جو عبادتیں کیا کرتا تھا اب یہ بیماری کی وجہ سے وہ عبادات نہیں کر سکے گا، تو تم سب نفلی عبادتوں، تسبیحات اور تہجد کا ثواب جو یہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اسی طرح برابر ثواب لکھتے رہنا، اور جب یہ میرا بندہ کروٹ بدلے تو ایسے ثواب لکھنا کہ جیسے یہ رکوع اور سجدہ کر رہا ہو، اور اس کی زبان سے جو کراہنے کی آواز نکلے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا اجر لکھتے رہنا۔ یہ اللہ رب العزت کے بہانے ہی تو ہیں کہ اللہ رب العزت اتنی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت بندوں کو بخشنے کا ایک اور بہانہ اس کے حج اور عمروں کو بنا دیتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آتا ہے، حج کی سعادت لے کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بہانے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی بہانہ تو پیش کر دے، اور اللہ رب العزت کی محبت جوش میں آتی ہے اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری بدبختی ہوگی، بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کوئی بہانہ بھی پیش نہ کر سکیں، اپنے اعمال ہم اللہ کے سامنے بہانے کے طور پر ہی پیش کر دیں۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ کوئی ایک عمل اخلاص سے نکلا ہوا ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسی کو بہانہ بنا لیتے ہیں، اسی کو قبول کر لیتے ہیں اور زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جن کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور انہی کو بہانہ بنا کر ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔